مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم وفاقی کابینہ سے منظور، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دینے کی سفارش، فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تاحیات مراد دینے کی بھی تجویز۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کا مسودہ سامنے آ گیا۔ آئینی عدالت کے قیام اور ججز کے ٹرانسفر کو جوڈیشل کمیشن کے سپرد کرنے کی سفارش، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ٹرانسفر کے عمل کا حصہ ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا، بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپرد۔ پی ٹی آئی نے مجوزہ 27ویں ترمیم مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی میں بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں موقف اختیار کیا کہ ہم ربڑ اسٹیمپ نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم پر بحث کے لیے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر کے بعد وزیراعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم پیش۔ ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیراعظم بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد وزیراعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو پائے گی۔ اور کراچی میں لانڈی داؤد چورنگی کے قریب ساٹن کمپنی میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان 3 ملک ہیں لیکن ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا بھارتی جارحیت کے دوران بھرپور یکجہتی پر ترکیہ اور آذربائیجان کے مشکور ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی۔ وزیر اعظم کا دورہ آذربائیجان، باکو میں یوم فتح کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ آذربائیجان کے یوم فتح کی پریڈ، وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ معائنہ کیا۔ پاک فوج کے خصوصی دستے کی بھی یوم فتح کی پریڈ میں شرکت۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا خطاب، کہا کہ پاکستان اور ترکیہ نے جس طرح ساتھ دیا اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تقریب سے ترک صدر کا بھی خطاب، کہا آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم فتح کی تقریب میں شرکت پر خوشی ہوئی۔ افغان طالبان کے ڈھٹائے، ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ استنبول مذاکرات بے نتیجہ ختم، مذاکرات میں شامل پاکستانی وفد واپس روانہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی بنیادی ذمہ داری افغانستان پر ہے۔ کابل حکومت کو بین الاقوامی برادری کے سامنے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ پاک افغان مذاکرات ختم ہو چکے، مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں۔ لاہور فضائی آلودگی میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ نئی دہلی 600 سے زائد پوائنٹس کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ بھارت کسانوں کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے میں ناکام۔ بھارت سے آنے والے زہریلے دھوئیں نے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں سانس لینا دشوار کر دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2266 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ متاثرہ افراد کی رواں ماہ کی تعداد 5701 ہو گئی۔ کراچی سے 589 نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے۔ کراچی میں ڈینگی اور ملیریا کے بعد وائرل انفیکشن کا حملہ، موسم کی تبدیلی شہریوں کو متاثر کرنے لگی۔ اسپتالوں میں مریضوں کا رش، ہر گھر سے لوگ نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن، ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ کم کرنے کے لیے پروازوں میں کمی کا حکم۔ امریکہ بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 40 ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشن کم کرنے کا فیصلہ۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں فنڈنگ بل پر اتفاق نہ ہو سکا۔ میئر بننے کے بعد زہران ممدانی کا نیو یارک کے علاقے پورٹو ریکو میں مسجد کا دورہ، مقامی افراد کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی۔ نمازیوں سے خطاب میں کہا کہ وہ ہمیشہ شہریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یقین ہے کہ اگلے 50 دنوں میں سب کچھ درست سمت میں آگے بڑھے گا۔ سعودی عرب میں اسلامی یکجہتی گیمز جاری، گیمز کے چھٹے ایڈیشن کا ثقافتی رنگوں سے بھرا شاندار استقبال۔ میزبان ملک سعودی عرب اور پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی کے مظاہرے، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔